الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص. انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے. وہ پاک باس نفوس قدسیہ خاص صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مفسرین اسلام ہوں بزرگان دین ہوں صوفیہ اعظام ہوں مجاہدین اسلام ہوں یا شہدائے اسلام. اے مولا کریم اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے،
جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاک کی ساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات سامعین مکرم، بسم اللہ کے فضائل پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی فضیلت، اس کا مقام اور اس کا تقاضا کیا ہے، اس پہ ہم بحث کر رہے تھے، اور آج انشاءاللہ العزیز اس بحث کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، عرض کیا تھا زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، زندگی کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی بات ہو، ہمیں اپنی بات، ہمیں اپنی گفتگو، ہمیں اپنے کلام، ہمیں اپنے کام، اپنے امور کا آغاز اسی کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ حضرات، اس کی بدولت اللہ ذو الجلال والاکرام ہمارے کاموں میں آسانیاں بھی پیدا فرماتے ہیں اور فیوز و برکات سے بھی ہمیں نوازتے ہیں۔ حضرات، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ ہمیں جو بسم اللہ کو حرز جاں بنانے کا درس دیا جاتا ہے، اس کو اپنانے کا پیغام دیا جاتا ہے، بسم اللہ پہ عمل پیرا ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، وہ لوگ جو اپنے کام کے آغاز میں اللہ کا نام نہیں لیتے، وہ لوگ جو اپنے کام کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، کیا ان کے کام نہیں ہوتے؟ کیا ان کے کام نہیں ہوتے؟ ان کے کام ان کے مقاصد کے متعلق، ان کے مقاصد کے مطابق نہیں ہوتے؟ حضرات، عرض یہ ہے، بات ہے محبت کی، بات ہے عقیدت کی، بات ہے محبت و عقیدت کی، بات ہے اطاعت کی، اور بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ عمل پیرا ہونے کی۔ حضرات، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، ہمارے بزرگوں کا کوئی یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ کسی بھی کام کے آغاز میں وہ اپنے سادہ انداز میں اللہ کا نام لیا کرتے تھے، اللہ اللہ کہتے ہوئے، یا اللہ خیر جیسے الفاظ کے ساتھ وہ اپنے کام کا آغاز کیا کرتے تھے۔ لیکن جو باقاعدہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ کام کا آغاز کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ حضرات، اگر ہم اس انداز میں اپنے کام کا آغاز کریں گے، اللہ ذو الجلال والاکرام برکت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ ذو الجلال والاکرام رحمتیں بھی عطا فرمائیں گے، اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیاب بھی فرمائیں گے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات عرض کی تھی کہ بسم اللہ کی برکت سے شیطان مایوسی کے ساتھ چھوٹا ہو جاتا ہے، کہ اگر انسان بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، شیطان مایوس بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی ہو جاتا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک دعائیں بھی کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے الفاظ سے آغاز کیا ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ ان کے علاوہ کچھ ادعیہ ایسی بھی ہے، کچھ مسنون دعائیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی ابتدا بسم اللہ سے تو نہیں ہوتی، لیکن اللہم یا ربنا جیسے الفاظ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ربنا یا اللہم کے ساتھ اس دعا کا آغاز کیا جاتا ہے۔ حضرات مقصد یہاں بھی وہی ہے کہ آغاز میں، ابتدا میں اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کی مدد طلب کرنی ہے، اللہ کی مدد کو شامل حال کرنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کا موقع تھا۔ غزوہ احد میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے، اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دفاع کر رہے تھے۔ دشمنوں کے ہر وار اور ہر حملے کا ہم مردانہ وار جواب بھی دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کرتے تھے۔ یہاں کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے اکیلے حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ مامور ہے، اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں 11 مشرکوں کا مقابلہ کیا۔ 11 حملہ آوروں کے مقابلے میں تنے تنہا، اکیلے تنے تنہا، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، مردانہ وار اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کرتے رہے، اور تنے تنہا 11 مشرکوں کا مقابلہ کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ تلوار کا ایک حصہ حضرت جابر رضی اللہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی پہ جا لگتا ہے۔ اب زخم آتا ہے، جب زخم آنا ہے پھر درد بھی ہونی ہے، اور اسی درد کی بدولت، اسی تکلیف کی بدولت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان حال سے سی کی آواز نکلتی ہے، درد سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے، درد کی تکلیف کی آواز نکلتی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تم اپنے اس کراہت کو، اگر اپنی اس آواز کو، اگر یہ تکلیف کی آواز کو تم بسم اللہ کے ساتھ ادا کرتے، تکلیف کی آواز کی جگہ، اس سی کی جگہ تم بسم اللہ کہتے، تو کائنات کے رب کی قسم ہے تمہیں یہاں سے فرشتے اٹھا کے اوپر لے جاتے، اور تمہارا مقام یہ ہوتا، تمہاری عظمت یہ ہوتی، اس بسم اللہ کی برکت کی، اس بسم اللہ کی بدولت تمہارا مقام یہ ہوتا، تمہیں یہاں سے فرشتے اٹھا کے اوپر لے جاتے اور لوگ تمہیں دیکھتے ہی رہ جاتے۔ حضرات، یہ بسم اللہ کی برکت، یہ بسم اللہ کا مقام، یہ بسم اللہ کی عظمت۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے، شکار کا مسئلہ ہے۔ شکار کے شوقین لوگ شکار پہ جاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، سیر و تفریح بھی کرتے ہیں۔ حضرات، شکار کے احکامات بھی آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتلائے ہیں کہ شکار کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے۔ شکار کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، میں شکار کرتا ہوں،
شکار کو نشانہ لگا لیتا ہوں، شکار گر جاتا ہے، لیکن جب میں اپنے شکار کے پاس جاتا ہوں تو وہ مر چکا ہوتا ہے۔ اب اس عالم میں اس موقع پہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ شکار میرے لیے حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ اس شکار کو میں کھا سکتا ہوں یا نہ کھا سکوں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے حکم دیا، اسے یہ تعلیم دی کہ تم شکار کرتے وقت اپنا تیر کمان سے نکالتے وقت تیر کو چھوڑنے سے پہلے تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنے تیر کو کمان سے چھوڑو، وہ شکار کو جا لگے، شکار نیچے گر جائے، پرندہ چاہے مر ہی کیوں نہ جائے، اگر تو نے تیر چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی ہو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اسے استعمال کر سکتے ہو، اسے کھا سکتے ہو، چاہے وہ مر چکا ہو تمہارے پہنچنے سے پہلے یا زندہ ہو۔ حضرات، یہ بھی بسم اللہ کی فضیلت ہے کہ اگر بسم اللہ کی برکت کی بدولت ہے کہ اگر شکار سے پہلے آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تیر چھوڑنے سے پہلے، نشانہ لگانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا، پھر آپ کا نشانہ کتنا ہی ٹھکانے پہ کیوں نہ لگا ہو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس بسم اللہ کی برکت یہ ہے، اللہ کے نام کی برکت یہ ہے کہ جب تم اللہ کے نام کے ساتھ اپنا تیر کمان سے نکالو گے، اپنا نشانہ چھوڑو گے، اللہ کے نام کی برکت سے جب نشانہ تمہارے شکار کو جا لگے گا، وہ گر جائے گا تمہارے پہنچنے سے پہلے، وہ مر بھی چکا ہوگا تو تمہارے لیے وہ حلال ہے، تم اسے استعمال کر سکتے ہو۔ حضرات، ایک مسئلہ یہ، دوسری بات جیسا کہ عرض کیا کہ بسم اللہ کو حرز جاں بنانا چاہیے، اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ عبادات کے متعلق ہو، چاہے وہ معاملات کے متعلق ہو، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے۔ حضرات، یہ نظام ہستی ہے، یہ نظام کائنات، انسان یہاں پہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، شروع دن سے لے کے آج تک یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ایک نسل آئی، دوسری چلی گئی، تیسری نسل آئی، اگلی چلی گئی، ایک کے بعد دوسری نسل آتی ہے، یہ کائنات کا نظام چلتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ کائنات میں اپنا وقت مقرر گزارنے کے بعد اپنی آخرت کی طرف کوچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرات، اس موقع پہ آقا کائنات علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمیں یہ تربیت دی ہے، ہمیں یہ تربیت سکھلائی ہے کہ تم اپنے پیاروں کو، تم اپنے اکابرین کو، تم اپنے بڑوں کو، تم اپنے بزرگوں کو، تم اپنے سے بچھڑنے والوں کو جب اپنی نظروں سے اوجھل کرو، جب سپرد خاک کرنے لگو، جب اللہ کے حوالے کرنے لگو، تب بھی تم نے اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کے اپنے پیاروں کو قبر میں اتارنا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یا ایک روایت کے مطابق بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتا ہوں اس میت کو قبر میں اتارنے کا، اللہ کے نام کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق میں اپنے اس پیارے کو، میں اپنے اس بزرگ کو، میں اپنے سے بچھڑنے والے اپنے اس عزیز کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جب تم میت کو قبر میں رکھو تب بھی اس کا آغاز، اس عمل کا آغاز بھی اللہ کے نام کے ساتھ کرنا ہے۔ حضرات اس کے بعد آگے چلیے، یہ ایک المیہ ہے، ہمارے ہاں یہ رجحان پیدا ہو چکا ہے، یہ رسم چل نکلی ہے کہ ہم بسم اللہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا پورا ایک مکمل دور کرتے ہیں۔ کس طرح؟ ہماری سادگی کا عالم یہ ہے، ہماری سادگی کا عالم یہ ہے یا ہماری جہالت کا عالم یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنا تو دور کی بات، یاد کرنا تو دور کی بات، اوپر سے دیکھ کے پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اوپر سے دیکھ کے، مصحف سے دیکھ کے بھی پڑھ نہیں سکتے۔ ہماری سادگی یہ ہے یا ہماری جہالت یہ ہے، اور اوپر سے رسم ہم نے یہ چلا رکھی ہے کہ اگر قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم اس کے متعلق غور و فکر نہیں کرتے، ہم اس کے متعلق سوچتے نہیں ہیں کہ قرآن کو سیکھا جائے، قرآن کو سیکھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کے ترجمے کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ نہیں حضرات، ہم ان تکلفات میں نہیں پڑتے، بلکہ اپنی سادگی کی بدولت، اپنی سادگی کی بدولت، اپنی جہالت کی بدولت، اسے اپنی جہالت کو عقیدت کا نام دیتے ہوئے ہمارے درمیان، ہمارے دوران یہ رسم چل چکی ہے کہ ہم بسم اللہ کا ورد کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کھول لیتے ہیں، مصحف کھول لیتے ہیں، قرآن مجید کی ہر سطر پہ ہم انگلی پھیرتے چلے جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلی پھیرتے جا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس انداز میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کا دور کرتے ہیں۔ حضرات اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا اور کیا پڑھا جا سکتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بسم اللہ سے ہی ہم کام چلائے جا رہے ہیں۔ حضرات پھر اس کے بعد ہم اختتام قرآن پہ جب یہ دور مکمل ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کرتے ہیں، والناس تلک ہم اسی طرح بسم اللہ کا دور کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید پہ انگلی سے انگلی چلاتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے اختتام پہ ہم اختتام قرآن کی پروقار تقریب کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور دعوت و طعام کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ حضرات یہ طریقہ سراسر غلط ہے، یہ طریقہ سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیکھنا بھی نہیں ہے۔ قرآن کو سیکھنے کی کوئی عمر متعین نہیں ہے، قرآن کو سیکھنے کی کوئی قید نہیں ہے کہ تم نے عمر کے اسی حصے میں، تم نے عمر کے ابتدائی حصے میں، زندگی کے آغاز میں، اپنے بچپن میں ہی، اپنے لڑکپن میں ہی قرآن کو سیکھنا ہے۔ اس دوران اگر سیکھ لیا تو سیکھ لیا، نہ سیکھا تو مرتے دم تک ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرات یہ المیہ ہے، یہ مقام افسوس ہے، یہ مقام عبرت ہے، سوچنے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جب حساب و کتاب ہوگا، اللہ ذوالجلال والاکرام لوگوں سے حساب لے رہے ہوں گے، لوگ آئیں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے حساب لیتے ہوں گے، لوگ اعتراض کریں گے، بہانہ بنائیں گے، ذوالجلال والاکرام تیرے اس حکم پہ تعمیل نہیں کر سکے، تیرے اس حکم پہ عمل پیرا نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اس کے متعلق علم نہیں تھا، ہم اس کے متعلق جانتے نہیں تھے، ہم تک اس کی وضاحت نہیں آئی
جس کی وجہ سے ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام جلالت میں آ کے، غصے میں آ کے کہیں گے کیا تمہارے پاس میرے قرآن نہیں آیا تھا، میری آیات نہیں آئی تھی، میرے پیغمبر نہیں آئے تھے، میرے پیغمبر نے تمہیں میری آیات پڑھ کے نہیں سنائی تھی، میری آیات تم تک نہیں پہنچی تھی؟ حضرات تب انسان کیا جواب دے گا؟ بہرحال توجہ دلانا مقصود ہے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی اسوہ حسنہ ہے، آپ علیہ السلام کے احکامات یہی ہمارے لیے حرز جان ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت اپنی جگہ، بسم اللہ کی فضیلت اپنی جگہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مقام اپنی جگہ، لیکن حضرات یہ قرآن سیکھنا، سکھلانا، سمجھنا، سمجھانا یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ یہی ہماری زندگی کا نصب العین ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اپنی سادگی کی بدولت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دور قرآن مجید پہ کر کے اپنے آپ کو پوتر نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو پاک باز نہیں کہلوا سکتے، اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے محبت کرنے والا نہیں کہلوا سکتے، اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے عقیدت رکھنے والا نہیں کہلوا سکتے۔ حضرات بسم اللہ کی فضیلت اپنی جگہ، بسم اللہ کا مقام اپنی جگہ، بسم اللہ کی عظمت اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ علیہ السلام کی فرما برداری ہم پہ واجب ہے، ہم پہ لازم ہے۔ اگر ہم ایمان لائے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ حضرات یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، یہ ایک شیطانی جانسا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مکمل منزل کر لی جائے۔ حضرات اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان قرآن مجید سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، قرآن مجید پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، قرآن مجید سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، بس بسم اللہ کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید پہ اپنی انگلی پھیرتا چلا جاتا ہے۔ حضرات پھر انسان نے گمراہی رہنا ہے، گمراہیوں کی دلدل میں ہی تو انسان نے رہنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ آ کے آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، گفت و شنید جاری ہے، اتنے میں اسے چھینک آتی ہے، وہ چھینک مارتا ہے، چھینک مارنے کے بعد وہ اللہ اکبر، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ الفاظ کہلاتا ہے، چھینک مارتا ہے، زبان حال سے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے ڈانٹ دیتے ہیں، اسے روک دیتے ہیں، فرماتے ہیں تو نے بہت بڑی بات کی ہے، تو نے بہت عظیم بات کی ہے، الحمدللہ کہا ہے، اللہ کی حمد بیان کی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی ہے، اللہ اکبر کہا ہے، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا ہے، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ والسلام بھیجا ہے۔ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ والسلام بھیجنے والے ہیں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود والسلام بھیجنے والے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگانے والے ہیں، ہم بھی الحمدللہ کے ذریعے اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، لیکن یہ موقع، یہ انداز تیرا اس موقع کا نہیں ہے، یہ انداز تیرا غلط ہے۔ چھینک ماری ہے، چھینک مارنے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، چھینک مارنے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے، تمہیں اسی انداز کو اپنانا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنا ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا ہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے اور اس کے جواب میں پھر چھینک مارنے والا یہدیکم اللہ کہے، یہ انداز ہے۔ تو نے الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا، یہ بہت عظیم الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن چھینک مارتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہیں، چھینک مارتے وقت اللہ اکبر نہیں کہنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے، تربیت یہ سکھلائی ہے، تربیت یہ دی ہے کہ الحمدللہ کہنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اور اس کے بعد چھینک سننے والا جو اس کے پاس ہو اس کو جواب دے گا، اس کو دعا دے گا کہ یرحمک اللہ کہتے ہوئے اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، اور جب وہ اسے دعا دیتا ہے پھر اس کا بھی جوابی یہی انداز ہونا چاہیے۔ عقیدت کا تقاضا بھی یہی ہے، محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، دعا دینے والے کو دعا دی جائے، دعا دینے والے کو دعا ہی دی جائے۔ اسی لیے یہدیکم اللہ دوبارہ کہنا ہے کہ اللہ تمہیں بھی ہدایت دے، اللہ تیرے حال پہ بھی رحم کرے۔ حضرات، یہ بسم اللہ کی برکت، یہ بسم اللہ کے فضائل، یہ بسم اللہ کی عظمت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سماعت فرمائیے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا استنجد اللیل او کان جنح اللیل، کہ جب رات شروع ہو جائے یا رات پھیلنا شروع ہو جائے، فکفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو۔ جب رات کا آغاز ہو، دن ڈھل چکے، شام کا آغاز ہو چکا، رات شروع ہو جائے یا رات پھیل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فکفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، گھروں سے باہر نہ جانے دو۔ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَسْتَشْرُ حِينَئِذٍ، کیوں کہ رات کے آغاز میں دن جب ڈلتا ہے، دن ڈھلنے کے بعد شام ہوتے ہی رات کے آغاز میں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیاطین پھیلتے ہیں، یہ شیطانوں کے پھرنے کا وقت ہوتا ہے، یہ شیطانوں کے گھومنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے شیطانوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو، ان کو باہر نہ جانے دو۔ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ الْعِشَاءِ فَخُلُّوهُمْ، اور جب رات پھیل جائے، رات پوری ہو جائے، پورا اندھیرا چھا جائے، پھر اپنے بچوں کو چھوڑ دو، اور اپنے بچوں کو چھوڑ دو، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، واغلق بابک، اور اپنے دروازوں کو بھی بند کر لو، واذکر اسم اللہ، اور اللہ کا نام ان پہ پڑھ لو۔ جب رات پھیل جائے، اپنے بچوں کو ان کے بستروں پہ چھوڑ کے بسم اللہ پڑھ لی جائے، اپنے دروازے کو بند کر کے بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور اپنے چراغوں کو، اپنی روشنیوں کو، اپنی لائٹوں کو بجھا دیا جائے، اپنی روشنیوں کو بجھا دیا جائے، اپنی لائٹوں کو بند کر دیا جائے، اپنے چراغوں کو بجھا دیا جائے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور اپنے چراغوں پہ، اپنی لائٹوں پہ بھی اللہ کا نام پڑھ لیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے برتنوں کو ڈھانپ لیا جائے، اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے اس پہ اللہ کا نام پڑھ لیا جائے، اپنے برتنوں کو ڈھانپنے کے بعد اللہ کا نام پڑھ لیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مشکیزے کو بھی ڈھانپ لیا کرو، چاہے اس میں کوئی بھی چیز نہ ہو، اپنے برتنوں کو ڈھانپ لیا کرو۔ جب رات پھیل جائے، اندھیرا چھا جائے، اپنے دروازوں کو بھی بند کر لینا ہے، اپنے بچوں کو بھی گھروں میں روک لینا ہے، اپنے دروازوں کو بھی بند کر لینا ہے، اپنی روشنیوں کو بھی بجھا لینا ہے، تمام چیزوں پہ بسم اللہ پڑھتے چلے جانا ہے، اپنے برتنوں کو بھی ڈھانپ لینا ہے،
بسم اللہ پڑھ لینی ہے، برتنوں میں کوئی چیز ہے تو بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، اگر برتن خالی بھی پڑے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب بھی اپنے برتنوں کو، خالی برتنوں کو ہی ڈھانپ کے ان پہ بسم اللہ پڑھ لو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ وَلَمْ تُعْرَضْ عَلَيْهِ شَيْئًا، کسی چیز کو بھی تم کھلا ہوا نہ چھوڑو، رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں کسی چیز کو تم کھلا ہوا نہ چھوڑو، ہر چیز کو ڈھانپ دو، ہر چیز کو ڈھانپنے کے بعد اس پہ اللہ کا نام پڑھ لو۔ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تُفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اس چیز کو نہیں کھول سکتا، اس دروازے کو نہیں کھول سکتا، اس برتن کو نہیں کھول سکتا، ان بچوں کو نہیں چھیڑ سکتا جن پہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق اللہ کا نام نہ پڑھ لیا ہو، بسم اللہ نہ پڑھ لی ہو۔ حضرات یہ تمام کے تمام امور رات کے ہے، رات کے وقت کے ہے، شام دن ڈھلنے کے وقت کے بعد، شام شروع ہونے کے بعد اور رات پھیل جانے کے بعد، اندھیرا پھیل جانے کے بعد کہ یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو بھی اپنے گھروں میں روک لو، شام دن ڈھلنے کے بعد، شام کے وقت اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ جانے دیا کرو، کیونکہ یہ وقت شیطانوں کے پھرنے کا ہوتا ہے، یہ وقت شیطانوں کے گھومنے کا ہوتا ہے۔ اس وقت بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں کناروں میں شیاطین پھرتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو شیطانوں سے محفوظ رکھنے کے لیے گھروں میں رکھ لیا کرو، گھروں میں روک لیا کرو، اور اس کے بعد جب رات پھیل جائے اپنے بچوں کو اپنے بستروں، ان کے بستروں پہ الگ کر کے ان پہ اللہ کا نام پڑھ لیا جائے، اپنے دروازے کو اللہ کا نام پڑھ کے بند کر لیا جائے، اپنے برتنوں کو اللہ کا نام پڑھ کے ڈھانپ دیا جائے، اپنے مشکیزوں کو اللہ کا نام پڑھ کے ڈھانپ دیا جائے، اپنی روشنیوں کو اللہ کا نام پڑھ کے بجھا دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس چیز پہ اللہ کا نام پڑا ہوگا، جس چیز پہ اللہ کا نام لیا ہوگا، اس چیز کو شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس چیز کے قریب شیطان بھٹکنے کی جرت و سکت نہیں کر سکے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔